حي على الفلاح. کہ رب کریم نے رمضان المبارک میں قرآن کو نازل فرمایا، تو اس میں ایک عمومیت تھی کہ رب نے قرآن کو رمضان میں نازل فرمایا، تو ایک عام بات تھی، لیکن اللہ رب العزت نے پھر اس کو اخص الخاص کیا اور یوں بتایا کہ میرے بندو، میں تمہیں بتایا دے رہا ہوں کہ یہ قرآنی فیصلہ لوح محفوظ سے لے کر اور لوح آسمانی یعنی بیت العزت اور بیت المعمور پر کب آیا، یعنی جب یہ آیا ہوگا تو واقعی وہ موقع کچھ ایسا ہی ہوگا کہ اس میں ہر چیز قبول ہو جائے گی۔ وہ موقع کچھ ایسا ہی ہوگا کہ بندہ اگر اس گھڑی سے مل گیا تو اس کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ وہ کچھ موقع ایسا ہی ہوگا کہ جب بندہ اللہ کی چاہت میں رطب اللسان ہو اس موقع سے، تو اللہ رب العزت اس کو کیا عطا کر دے، یقیناً بندہ اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا۔ وہ چیز چھپی ہوئی تھی، لیکن رب کریم نے اس کو ظاہر فرمایا اور یوں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کرنا مقدر فرمایا ہے۔ اتنی بات اللہ رب العزت کہہ دیتے، بس اتنا ہی کافی تھا۔ آگے آیات جو بھی ہیں نہ ہوتی تو اتنی فضیلت کے لیے، قرآن کی اہمیت کے لیے اور اس رات کی اہمیت کے لیے سب کچھ کافی تھا، بس اتنے سے ٹکڑے میں۔ لیکن رب کریم اپنے بندوں کی آس اور پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کے اظہار میں اور اس کی صراحتیں پیش کر رہا ہے اپنی زبانی۔ ہم کوئی چیز کبھی ڈھونڈتے ہیں تو قرآنی اشارے میں ملتی ہے، نہیں ملتی ہے تو احادیث کے اشارے میں ملتی ہے، احادیث سے ملتی ہے جب عمل ہوتا ہے۔ لیکن رب نے یہاں پر مکمل طور پر جامعیت کے ساتھ اس چیز کو بیان فرما دیا۔ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ رمضان کے روزے رکھنے والوں میں 3 قسمیں ہیں۔ ایک عام لوگوں کا روزہ ہے، اور ایک روزہ ہے خاص لوگوں کا، ایک اخص الخاص کا روزہ ہے۔ پوچھا گیا عام لوگ روزے دار کیسے ہیں؟ کہاں وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کو زیادہ کسی اور چیز سے واسطہ نہیں ہوتا، بس جو موقع آیا کر لیا، باقی اپنی پچھلی زندگی کے ساتھ وہ شامل رہتے ہیں۔ لیکن خاص لوگوں کے روزے کی اہمیت یہ ہوتی ہے، وہ حتی الامکان کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، اور گناہ کی طرف جیسے ہی قدم جانے کو ہوتا ہے جاتا ہے وہ فوراً توبہ کرتے ہیں۔ اور اخص الخاص یعنی وہ اولیاء اور کتب ہوتے ہیں جو رمضان ایسے گزارتے ہیں کہ شاید ان کے رمضان گزارنے کی وجہ سے تمام عام اور خواص کے روزے قبول کیے جائیں۔ کیا بات! عوام اور خواص کے روزے ان کی وجہ سے قبول کیے جاتے ہیں، ان کا نام ہے اخص الخواص۔ اللہ رب العزت ان کی برکتوں سے ہمارے روزے قبول فرمائیں۔ آج بھی شب قدر کی رات اور عنوان بھی شب قدر کا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب اس کی تفصیل میں خود بتاتا کہ قدر کیا چیز ہے، تو اس کو بتانے نہ دیا رب نے، اور محبت میں اس کا تذکرہ خود فرمایا اور کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے نبی کی امتیوں، تمہیں معلوم ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے، آخر کون سی چیز تمہیں دی جا رہی ہے؟ پھر رب نے فرمایا کہ سنو، یہ لیلۃ القدر وہ چیز ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ یہ ایک رات سال میں ایسی آتی ہے کہ جو ہزار مہینوں سے کہیں زیادہ افضل، اس کی عبادت، اس کی ریاضت، اس میں ذکر، اس میں اذکار، اس میں تلاوت، اور اس میں تسابیح، اس میں قرآن کی تلاوت، اس میں دعائیں اللہ رب العزت کو بہت زیادہ حسن خوبی کے ساتھ مطلوب ہیں۔ یعنی اسی ایک وقت میں آپ عبادت جو کر رہے ہیں، رب کریم اس وقت کو 1000 مہینوں میں بدل کر آپ کے کھاتے میں لکھ دے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے۔ تو قدر کی تفصیل خود ہی قدر سے تھی، لیکن رب نے اس کی تفصیل فرمائی کہ یہ ہزار اور صرف 1000 لیتے ہیں تو 84 سال بنتے، 84 سال 4 ماہ بنتے، تو 80 سال کی عمر ہونی دشوار تھی۔ اور پھر اگر عمر ہو بھی جائے تو ہم نے جو موازنہ کیا
کہ اللہ رب العزت نے ہماری عمروں میں جو عبادت کی مطابقت رکھی وہ صرف 2 اور 3 سال کی. 60-70 سالہ عمر میں اللہ رب العزت نے جو عبادت کا تجزیہ مانگا ہے وہ 2 اور 3 سال کا ہے. مثلا 15 سال تو ہماری بلوغت کے نکل جاتے اور 20 سے 22 سال تو صرف ہمارے سونے کے جا رہے ہیں اور پھر 8 سال تقریباً 8-9 سال کھانے کی اور تمام تر معاش کی مشغولی کے لیے جا رہے ہیں. صرف 24 گھنٹے میں آدھا سے 1 گھنٹہ اللہ رب العزت نے عبادت کا مانگا اور جب آپ اس کو 70 سے کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو یوں نکلے گا کہ صرف رب نے 2-2.5 زیادہ سے زیادہ 3 سال کی عبادت 70 سال میں مانگی اور بندے کے اوپر یہ بھی بھاری، یہ بھی اس سے نہیں ہو پا رہا. 70 سالہ 60 سالہ زندگی میں صرف رب نے 3 سالہ زندگی مانگی ہے کہ میرے عمل میں گزارو. باقی تو تمہاری زندگی ہے، سونا بھی تمہیں ہے، معاش میں زندگی گزارنی ہے، اہل و عیال میں زندگی گزارنی ہے اور تمام تر اپنے اخراجات میں زندگی گزارنی ہے. اگر 60 میں سے رب 3 سال مانگ رہا ہے ہم سے تو بہت زیادہ نہیں مانگ، بہت زیادہ نہیں بلکہ کچھ مانگ ہی نہیں رہا. لیکن بندوں سے یہی دشوار ہو رہا ہے، اس لیے رب نے ایک فیصلہ کیا کہ شاید میرے محبوب کی امت کہیں نہ کہیں کمزور ہے، اس لیے اس کو ایک الگ سے عطیہ دیا جائے جو پچھلی قوموں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی جو رب اس امت کے لیے فیصلے فرما رہا ہے. یعنی ان لوگوں کو کئی 100 سالوں کی عمریں ملی اور انہوں نے اپنے آپ کو جنگلات میں نکال کر اللہ رب العزت کے لیے خالص بنائے. واقعات آپ سنیں گے عجیب و غریب ہیں کہ پوری زندگی کو اللہ کے لیے انہوں نے وقف کر دیا. جیسے بتایا خود پیارے آقا کی زبانی کہ پلک جھپکنے کے برابر انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی. آپ سوچئے کتنے مبارک لوگ وہ ہوں گے. لیکن اللہ رب العزت نے پیارے آقا کے صدقے اور پیارے آقا کی برکت سے اس امت کو یہ تمغہ عنایت فرمایا کہ اس کو ایک رات میں ہی ہزار مہینوں کی عبادت کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھنے کا فیصلہ فرمایا. پھر آگے رب کریم نے یہ تفصیل کی، بڑی عجیب و غریب تفصیل، اور میں تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. میرے بندو، شاید تم یہ بھی نہ جان سکے ہو کہ رات اپنی حقیقت میں اور کیا خوبی رکھتی. میرے بندو، میری جماعتیں، میری ٹولیاں، میرے فرشتوں کے گروہ آج زمین پر اتریں گے اور معائنہ کریں گے کہ آج اس لمحے میں کون ہے اللہ کا بندہ، کون ہے اللہ کی بندی جس نے اس قدر سے اور اس قدر کو قدر کرتے ہوئے اس لیلۃ القدر کو قدر کا ذریعہ بنایا ہے. آؤ دیکھیں کون ہیں وہ لوگ. پھر یوں نہیں تفصیل ہے کہ فرشتے صرف اترتے ہیں، تفصیلات احادیث مبارکہ کی یوں ہیں کہ فرشتے ٹولیوں کی اور تمام تر جماعتوں کی شکل میں اتر کر تمام ہی ذکر و اذکار، تسابیح، تلاوت اور نماز میں لگے ہوئے لوگوں سے مصافحہ معانقہ کرتے ہوئے خوشخبری دیتے ہیں کہ واقعی تم نے قدر کر لی اور آج تمہارے لیے تمہارا رب تم سے راضی ہو کر تمہارے نام اعمال میں بیش بہا نعمتیں اور قیمتیں اور نیکیاں لکھ رہا ہے. خوش ہو جاؤ. یہ ہے پیغام. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. سنو کیا کہا، سنو ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ملائکہ کے ساتھ والروح فیہا، اس میں ملائکہ کے ساتھ ملائکہ کے فرشتے یعنی ملائکہ کے سردار جبرائیل علیہ السلام کی تشریف ساتھ میں لا رہے ہیں. سنا تو یوں تھا کہ جبرائیل کا ورود اور نزول موقوف ہوا کیونکہ پیارے آقا کے بعد نبوت کا اتمام ہوا تو اب وحی کا دروازہ بند، وحی کا اتمام ہو گیا تو جبرائیل کیسے تشریف لاتے. لیکن پیارے رب نے پیاری امت کے تو خیر ایک اور سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے کہ تم وہی قابلیت رکھتے ہو کہ تمہارے لیے جبرائیل کو اتارا جا رہا ہے. جبرائیل تو اترا کرتے تھے انبیاء اور رسول کے لیے، جبرائیل تو اترے تھے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ہم جیسے ناکاروں کی کیا بساط تھی، لیکن یہ پیارے آقا کا صدقہ ہے جن کی وجہ سے یہ فضیلت ہمیں ملی کہ آج بھی فرشتے اتریں گے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے بات بیان فرما دی کہ اللہ کے حکم سے فرشتے اترتے ہیں، یعنی فرشتے اپنی طرف سے نہیں اترتے، اللہ کے حکم ہی سے اترتے ہیں۔ اور سنیے، اللہ کے حکم سے اترنے کے بعد وہ اللہ رب العزت کے حکم سے بہترین فیصلوں کا ورود رکھتے ہیں، اور نعمتوں کا ظہور، برکتوں کا بھی ظہور ہوتا ہے۔ اور اس رات کی میعاد فجر تک ہے، شروعات مغرب سے ہوئی اور اختتام اس کا فجر کے طلوع ہونے پر، جہاں پر سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، وہیں پر اس رات کا ورود ختم ہوا، یعنی یہاں تک بات بتائی گئی۔ اب پھر اس بات کا اظہار رہ گیا کہ آخر رمضان کی کون سی رات میں اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی۔ تو ہر نایاب چیز کو کہیں نہ کہیں چھپا کے رکھا جاتا ہے، یہ دنیا کا اسلوب ہے۔ اس لیے رب کریم نے بھی ایک اسلوب اپنایا، پیارے آقا کو بتایا، اور پیارے آقا اس وقت اعتکاف میں تھے، آپ کو بتایا گیا اور آپ اپنے خیمے سے باہر نکلے کہ صحابہ کو بتلائیں آخر لیلۃ القدر کون سی رات کی ہے، کس رمضان کی رات کی اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر رکھی ہے۔ لیکن پیارے آقا جب نکلے تو دو صحابہ آپس میں تھوڑی اونچی آواز سے بات کر رہے، صحابہ سے زیادہ ہمدرد اور صحابہ سے زیادہ آپسی کام آنے والوں میں ایسی جماعت دکھی ہی نہیں۔ مثلاً وہ مثال ہے اپنے آپ میں کہ اگر ان کی 2 بیویاں تھیں تو جب مہاجرین آتے ہیں تو ان کو اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کے ان کو سونپ دیتے۔ دیکھی کہیں ایسی اثار و ہمدردی؟ اگر اپنا ایک پلاٹ کھیتی کا ہے تو اس کو آدھا بانٹ دیا، یہ میرے مہاجر بھائی کا ہے، اس میں حصہ اس کا پورا ہے۔ آج انسان اپنے حقوق اور اپنے بھائیوں کے حق تلفی میں مکمل طور پر جٹا ہوا ہے۔ انہی رشتوں میں سب سے بڑی دراڑ اگر کسی چیز نے پیدا کی تو اسی مال اور اس نعمت اور اس زمینداری نے پیدا کی۔ لیکن صحابہ اپنے ایثار و قربانی میں یکتے زمانہ تھے کہ اپنی ایک بیوی کو چھوڑا اور یوں کہا میرے مہاجر بھائی اس کو آپ اپنے عقد میں رکھیں، میرے لیے جو ہے وہ کافی ہے۔ ایسے صحابہ، ان سے ایسی لفظش ہونی دشوار تھی، لیکن ان کی تھوڑی سی اونچی آواز کی وجہ سے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں واپس آئے۔ اب جب دوبارہ آپ نے ارادہ کیا بتانے کا تو وہ رات آپ کے ذہن سے گم کر دی گئی، ختم کر دی گئی، اس کی تعین ختم ہو گیا۔ پیارے آقا دوبارہ آئے اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری تھوڑی سی اونچ نیچ کی بات کی وجہ سے رب کریم نے اس رحمت اور برکت کی رات کا جو تعین تھا وہ اٹھا لیا۔ اب میرے ذہن میں نہیں ہے کہ رات کہاں ہے، اس لیے اس رات کو تلاش کرو، جبرائیل رہنمائی کریں گے۔ تو پہلے عشرے کا اعتکاف پیارے آقا نے رکھا، اس کے بعد پھر پوچھا، پھر پتہ چلا جبرائیل نے یوں بتایا کہ نہیں اس میں ابھی رات گزری نہیں ہے۔ پھر دوسرا عشرہ آیا، پھر پوچھا اس میں، کہا ابھی رات گزری نہیں ہے۔ پھر تیسرا عشرہ آیا اور جبرائیل نے متعین کیا کہ ہاں بس اس عشرے میں اللہ رب العزت نے رات کو رکھا ہے، بس اس عشرے کو مکمل طور پر گزارا جائے اس طور پر کہ ہر رات شب قدر۔ اور پھر علماء مفسرین و عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایتوں سے ملتا ہے کہ رات اللہ رب العزت نے آخری راتوں کے طاق راتوں میں رکھی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 راتوں میں اس کو مکمل طور پر تلاش کیا جائے۔ اور تلاش کرنے والوں کی تمہید یہ ہے کہ وہ مکمل عشرے کو ہی، مکمل راتوں کو تلاش کے ساتھ گزاریں۔ تو اس میں ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے؟ رات تو ملی، رات آ رہی ہے، آج 23ویں رات ہے، اس میں ہم کیا کریں گے؟ تو اس رات میں ہر نیک عمل کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چند روپیے صدقہ کر دیے اور چند تصابیح جو یاد ہیں ان کا بھی ورد کر لیا، استغفار درود شریف کا بھی ورد کر لیا، تلاوت اور تمام تر ذکر و اذکار کا بھی ورد کر لیا، تمام تر جو بھی کام نیکی کے ہو سکتے ہیں
کسی کو کھلا کر، کسی کو پلا کر اور کسی کو کچھ عافیت کے کلمات دے کر، کسی کو محبتانہ کلمات پیش کر کے سکون دے کر، کسی یتیم سے مل کر اس کے دلی سکون کا ذریعہ بن کر، کسی بیوہ سے مل کر اس کو ایک جوڑا دے کر، کسی ننگے اور پیاسے کو مل کر اس کی پیاس اور ننگا پن ختم کر کے جس طریقے سے بھی اس رات کی اہمیت کو جگایا جا سکتا ہو اس رات کو ان اعمال سے مزین کیا جائے، کیونکہ جتنے اعمال میں ہم فرشتوں کو دکھ جائیں گے اس رات میں، یقیناً وہ ہمارے لیے قدردانی کا ذریعہ ہوں گے، اور اگلے آنے والے سال کے لیے بھی اللہ رب العزت بہترین اور بہتر سے بہتر فیصلے کے لیے اللہ رب العزت ہمارے لیے تعین اور مقدر فرمائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس رات کی ناقدری نہ کی جائے۔ اللہ نے چھپا اس لیے دیا، چھپایا اللہ ہی نے ہے، چھپایا اللہ نے اسی لیے کہ اگر بعض بندوں کو پتہ چل گیا کہ رات سچ میں 21ویں ہے یا سچ میں 23ویں ہے، سچ میں 25ویں ہے یا سچ میں 27ویں 29ویں ہے، تو ہو سکتا ہے میرے بعض بندے غفلت کی وجہ سے ناقدری کریں اور پھر میرا ان پر عتاب اتر جائے۔ اتنی زبردست چیز دینے کے بعد بھی انہوں نے قدر نہیں، اس لیے اس ناقدری پر ضرور پکڑ ہوتی، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو گم کر دیا کہ چلو تلاش کرنے والوں کے لیے تو قول تو یوں ہے، زندگی میں جو بھی رات گزر رہی ہیں، جو بھی اپنی راتوں کی قدر کر لے وہی شب قدر ہے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں جو قدر کر لے وہ حقیقت میں شب قدر کو پانے والے۔ یہ تفصیلات ہیں شب قدر کی اور اس کے اعمال کی۔ کوئی خاص عمل نہیں کرنا، کوئی خاص تسبیح نہیں پڑھنی، کوئی خاص نماز نہیں پڑھنی، کوئی خاص ذکر نہیں کرنا، بلکہ جتنا معمہ آپ کی زندگی میں یاد ہوا ہے کوشش کریں اس سب کی آپ رپلے ذہن، زبان سے، دل سے، دماغ سے، بدن جسے سے آپ کر سکتے ہو اس کو ضرور کریں۔ اللہ رب العزت اسی قدردانی پر ہمیں اتنا بڑا تمغہ عنایت کر رہے ہیں کہ شاید پچھلی قوموں کو یہ وہم گمان میں بھی نہ آیا ہو کہ اللہ رب العزت اتنا بڑا تمغہ کسی قوم کو عنایت کریں گے۔ یہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی بھرپور قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں، بھرپور اس کی قدر کے ساتھ ہمیں شب قدر کو جاگنے اور متواتر عبادت میں لگنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ جگنے والا مجمع ضرور ہے اور کہیں نہ کہیں اس کو سمجھنے والا مجمع ضرور ہے، لیکن ایک بات دیکھی گئی جیسے شب برات آئی اس کے اندر عمومی طور پر خواص نہیں، عمومی طور پر لوگ پورے طور پر ایک جشن کی طریقے سے جگتے ہیں، لیکن شب قدر میں ایسا بہت کم ہوتا ہے، شب قدر میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ حالانکہ اس شب معراج کی صرف 10 احادیث اور 10 اقوال اور قرآنی صراحت اس میں نہیں ہے کوئی، لیکن اس رات کے معاملے میں اللہ رب العزت نے مکمل سورت نازل فرمائی، مکمل احادیث اس کے بارے میں ہیں، مکمل تفسیریں اس کے بارے میں ہیں جو بڑی عجیب و غریب تفسیر اپنے اندر رکھتی ہیں۔ اتنا وقت نہیں کہ میں ساری چیزوں کی صراحت کروں، لیکن یہ بات ضرور کہنے پر فخر کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس رات میں جس کو بھی جاگنا نصیب کیا، یقیناً اللہ اس کے لیے، اس کی دعاؤں کے لیے اور اس کی تمام تر ہمتوں کے لیے، اور اللہ رب العزت اس کو تمام تر ترقی پر چڑھنے کے لیے ضرور بھی ضرور قبول فرمائیں گے۔ پورے یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو اس رات کی اہمیت کے ساتھ جگایا اور آپ جگے تو انشاءاللہ آپ محروم نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو قدردانی کی نظر سے دیکھیں گے۔ اور پھر میں نے ایک بات کہی کہ آپ کے اور ہمارے لیے ہر رات ہی شب قدر ہے، اور اگر آپ جگ ہی رہے ہیں تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو بھی شب قدر کی رات ہوگی مومن کے دل میں اللہ نے ایک احساس رکھا ہے کہ جب آپ اس میں جگ کر گزاریں گے تو اس احساس کے ساتھ صبح کریں گے کہ یقیناً شاید، یقیناً نہیں تو شاید کہ غالباً رات یہی ہے جو میں نے گزاری۔ جو بھی رات ہوگی ایسی اللہ تعالیٰ فجر سے پہلے پہلے دل میں بات ڈال دیں گے کہ حتمی طور پر فیصلہ یہ ہے کہ رات یہی ہے۔ تو اس لیے خصوصی طور پر، عمومی طور پر اس رات کو اپنے گھروں، اپنے کونوں، اپنے گوشوں میں جاگ کر اس کو گزاریں۔ رب کریم اس رات کی قدر
اور اس لیلۃ القدر کی قدر کرتے ہوئے اپنے لیے بہتر فیصلے کرانے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ اس کا خلاصہ اللہ رب العزت نے فرمایا فیہا یفرق من کل امر حکیم، میرے بندو تمہارے بھی فیصلے اسی دن، ایک سال کے لیے تمہارے بھی فیصلے اسی دن کیے جائیں گے۔ تمہاری عمر باقی ہے نہیں باقی ہے، یا پھر تمہارے لیے ذلتیں ہیں، رسوائیاں ہیں، بلندی ہے، ترقی ہے، یا کیا ہے، تنزلی ہے، وہ سارے فیصلے بھی تمہارے آج لوح محفوظ سے نکال کر بیت العزت پر فرشتوں کے ہاتھ دے دیے جائیں گے، اور اسی طریقے سے ریل پورے سال تک چلے گی۔ پھر اگلے مرحلے پر پھر وقت آئے گا، اور پھر اس وقت آنے میں کون سے لوگ زندہ رہیں گے اور کون سے لوگ جا چکے ہوں گے، یہ فیصلہ انہی راتوں میں ہونا ہے۔ تو اپنے لیے جیسا فیصلہ کرانا ہے ویسے رات گزاریں، جیسے اللہ سے لینا ہے ویسے رات گزاریں، جیسے اللہ کو منانا ہے ویسے رات گزاریں۔ یہ رات قدر کی ہے، قدر والوں کے لیے، جو نا قدری کریں ان کے لیے بھی اللہ نے رحمت رکھی ہے۔ خیر اللہ تبارک تعالی اس شب قدر کی ہمیں بھرپور قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حي على الفلاح